بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ویری فیمس اسٹرولوجر محمد اسامہ علی. ہم پولیٹیکل پیش گوئیاں کرنے جا رہے ہیں. پولیٹیکل سیاسی پریڈکشن عمران خان کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے، اس حکومت کے حوالے سے، مریم نواز اور پاکستان کے حوالے سے. ہونے کیا والا ہے عمران خان کے ساتھ، اب آگے کیا ہونے والا ہے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا. آپ بتائیں کہ ذرا بڑے عرصے بعد سیاسی پیش گوئیاں کر رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جوپیٹر بیسیکلی مانا جاتا ہے نالج کا، سب کا گرو، سب پلانٹس پہ جیسے حاوی، اور یہی لک کا مانا جاتا ہے، یہی گیان کا، یہی آپ کی جو خدا پرستی ہے اس کا، اور اسی کے اندر ہی ایکسپینشن بھی یہی دیتا ہے، پھیلاؤ بھی یہی دیتا ہے. تو نالج کے ساتھ پھیلاؤ، لک، خدا پرستی، یہ سارے فیچرز جوپیٹر کے ہیں. اب ہم جب ایسٹرالوجیکلی خدا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ آ جائے گا، یہ اپنی موومنٹ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہے تو یہ بھی قوت پروردگار سے گھوم رہے. جوپیٹر کی اپنی کون سی کوئی منشا ہے یا وہ ہے، اس کو جس طرح سے اس نے خلق کی ہے اور اسی حساب سے اس نے گھومنا ہے اپنے مدار میں. اس لیے تو کہا ہے کہ زمانہ میں اور زمانے کو کچھ نہ کہا کرو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ میں اور زمانے کو کچھ نہ کہا کرو. اور ایک اور جگہ ہے کہ اسی کی گردش میں ہی میں نے تمہاری آزمائش رکھی، اسی کی گردش میں ہوں، اس میں نے تمہاری آزمائش رکھی. تو یہ گھوم رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا، اب ایک اور دو چار چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جو جوپیٹر ہے بڑا پلانٹ ہے. بڑے پلانٹس جب بھی موو کرتے ہیں یا ان کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں وہ لارج میجورٹی پہ ہوتے ہیں. اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جوپیٹر، سیٹرن اور یہ راہو کیتو، یہ جو ہے نا سلو موونگ پلانٹس ہیں. راہو کیتو تو ویسے ہی شیڈو پلانٹ ہے، شیڈو سایہ مانا جاتا ہے، سایہ پڑتا ہے اور اس سے امپیکٹ آتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کے فاسٹ موونگ ہے وہ تو ہر مہینے آپ کو پتہ ہے ادھر ادھر ہو رہے ہیں، وینس، مرکری، ہر سوا مہینے. تو جو بگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی لوگوں پہ امپیکٹیو ہوتی ہے. اس میں بھی کل بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو مجھے ہنسی آئی. میں نے کہا جی دودھ والے کو عقل آئے گی تو کیا کرے گا، پانی زیادہ ڈالے گا یا خالص بیچنے لگے گا؟ تو انہوں نے کہا جی پانی زیادہ ڈالے گا. میں کہ یہ پاکستانی اپروچ ہے نا، تو یہاں جوپیٹر بھی کیا کرے گا آگے؟ حالانکہ اس کو عقل آئے گی تو وہ خالص دینا شروع کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چور کو عقل آئے گی تو کیا کرے گا؟ تو کہتے جی اچھے سے چوری کرے گا، مطلب اچھے. میں کہ نہیں، چوری چھوڑ دے گا. عقل معرفت خدا کا ذریعہ، صرف عقل صرف اس لیے خلق ہوئی ہے کہ آپ خدا کو پہچانیں، بس. تو یہ جوپیٹر اسی لیے عقل کا اور اس کا جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے. تو عقل کا جو تعلق ہے وہ صرف خدا کی پہچان کے لیے. اسی لیے قرآن میں بھی آپ سے مخاطب ہو کے یہی کہتا ہے نشانیاں عقل والوں کے لیے، عقل کے علاوہ نہیں. تو اب آپ کو جو عقلیں آنی ہیں وہ یہ آنی ہیں کہ اس میں لوگ ریزائنز بھی دیں گے، اس میں لوگ اپنا آپ بتائیں گے، کھل کے آئیں گے. اس کے بعد سے جس نے جو کیا ہے خود کنفیشنز بھی ہو سکتے ہیں، اور خدا پرستی میں تو بتائب ہوتے نظر آئیں گے لوگ. مطلب اس طرح کی کوئی صورتحال پاکستان میں بن سکتی ہے جس میں آپ لوگوں کو ایک اچھوتی سی صورتحال ملے. وہ یہ کیا ہو گیا، ان کو اچھے بھلے تو تھے. یہ فورسی کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن کی تاریخ اترنے کی دیکھیں بس، آپ اتنی ٹینشنوں میں نہ پڑیں. یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا کہ صورتحال جو ہے یہ وہ عجیب و غریب اس میں ہے، دکھ کچھ رہا ہے، ہونا کچھ ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ بری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے نا، انہوں نے کیس بنانے ہیں تو عدلیہ کے پاس ہی بھیجنے ہیں نا، تو وہ تو نہیں کرنے لگی. اور وزیر اعظم ملک کا کہہ دے
کہ جو پاکستانی ہیں اور انہوں نے ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا. یہ تو خود کیس بنوانے والی بات ہے کہ عدلیہ پہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب ہے اس کا تو یہ مطلب ہے نا عدلیہ پہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے, انفلوئنس کرنے کی کہ جی اس کو نہ چھوڑنا وزیر اعظم ہوتے ہوئے. تو یہ تو اترنے کی حرکتیں ہیں نا. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے, میں آپ کو یاد ہے عمران خان کو تو مزہ آیا ہوا ہے, وہ ادھر سے بیان دیتا ہے, ادھر سے اس کو فائدہ, جو بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ اس کو فائدہ دیتا ہے, جو کیس بناتے ہیں وہ اس کو فائدہ دیتا ہے. اب یہ گوروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن پاکستانی جو ہے عوام وہ تو سمجھ رہی ہے کہ ہر روز عمران خان مضبوط ہو رہا ہے, اس کے بغیر. اچھا یہ ریلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ عمران خان کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, عمران خان کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور یہ میں نے وہ جنوری میں کہا تھا کہ مئی جب اپریل گزر جائے گا اس کے بعد حل صرف عمران خان. لوگوں نے وہ میرے خیال ٹیگ بھی لگائے تھے آپ لوگوں نے تھم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے, لوگ سارے کے سارے اب ریلائز کر جائیں گے کھڑے ہوئے بغیر. عقل یہی کہے گی نا, جیسے میں نے پہلے مثالیں دی ہیں نا, تھوڑا سا ایسٹرولوجی کو آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ سیکھیں. چور کو عقل آئے گی تو کیا کرے گا, دودھ والے کو عقل آئے گی تو کیا کرے گا. آپ بتائیں عوام کو عقل آئے گی تو کیا کرے گی, کھڑی ہوگی کہ لیٹ جائے گی. عقل کا تقاضا کیا ہے, سٹینڈ اپ اور لے ڈاؤن. تو اب یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں. یہ ویسے بڑی غلط ٹرم ہے جو میں کئی دفعہ ہمارے منہ سے بھی نکل جاتی بھی, یہ حکومت شہید ہونا چاہتی ہے. شہید تو ایک بہت بڑی مطلب وہ ہے تو یہ تو بے موت مرنا چاہتے ہیں. تو ایکچولی کہانی کو اس طریقے کی ہے کہ ہم آپ کو بجٹ جیسا آپ کہتے ہیں ویسا دے دیتے ہیں, لیکن اب آپ کائنڈلی ہمیں جو ہے نا ایک دفعہ وہ کر دیں, کیونکہ ہمارا تو کیریئر ہی ختم ہو گیا, کیریئر ہی ختم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ملک ریاض جیسا بندہ کہاں کا, وہ آپ کو پتہ سب کا تھا, وہ ہر کسی کا تھا, اور ان کا تو ویسے ہی تھا. تو وہ اس ٹائم کیا وہ بنا ہوا کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان. تو وہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب, جبکہ زرداری صاحب بھی ادھر گئے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب بہت ہی ہمبل اور بہت لینین قسم کی پرسنالٹی ہے, کسی کے بھی چل کے چلے جائیں گے کچھ بھی کرنے کرانے کے لیے, ان کو نہیں مسئلہ. تو آپ کا کیا خیال ہے, ملک ریاض ان کے سامنے ایسے کر رہا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ملک ریاض وہ کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے اس ٹائم, جو ہوائیں اور رخ بتا رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ, ملک ریاض وہ کر رہا ہے جو اس کو کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے بڑی ٹریکی ہے پوری نیشن کے لیے بھی. ضد چونا چھوڑیں, چیزیں عملاً بہتری کی طرف جائیں گی عملاً, لیکن جو ٹربلز ہیں یا انسٹنٹ ریلیفز ہیں وہ تو ابھی بہت مشکل ہے. اور چیزیں لیکن بہرحال کسی نہ کسی صورت اپنی جو ایکسٹریم, اگر آپ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور آپ لوگوں نے بھی کوئی اپنے وزن ڈالنے شروع کر دیے کسی نہ کسی سائڈ پہ, تو ڈیفینیٹلی دیکھیں آخر تو عوام ہی اصل اس ٹائم پریشر بلڈ کر سکتی ہے. ایم این اے کو کان سے پکڑے نا, ایم پی اے کو کان سے پکڑے, اسے کہ چلو آگے لگو, چلو آگے لگو. یہ کہانی زیادہ دن ہم نہیں دیکھ سکتے, سمجھ لیں. بالکل صحیح ہے, جب بالکل. ایم این اے ایم پی ایز آپ سلیکٹی نمائندہ اپنا اس لیے کرتے ہیں, اب کسی کو اگر تو ان کے نمائندوں کے ذریعے بات سننی ہے تو وہ سن لے, اگر ان کے نمائندوں کے ذریعے کان لپیٹیں گے تو عوام پہ خود آ جائے گی. یہی طریقہ ہوتا ہے, یا ہمارا نمائندہ سنو یا پھر ہم آ جائیں گے. پھر اگر کسی کا نمائندہ ہی قبضہ کر لیا ہو کہ یہ نہیں یہ نمائندہ, تو وہ تو زیادہ خطرناک صورتحال ہے. نواز شریف صاحب جب کہ اللہ ان کو کامیابیاں دے, ماشاءاللہ عزتیں دے, مزید ترقیاں دے, کیونکہ کئی سالوں سے وہ اس سیٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بچپن کی خواہش تھی کہ وہ ایک اپنی ہی بنائی ہوئی پارٹی, اس کے جس کے وہ ویسی تاحیات صدر یا وہی گروہ روا تھے اس کے کسی طریقے صدر بن جائے. تو اس پہ تو تہہ دل سے مبارکباد کہ 3 بار کا وزیر اعظم کا عہدہ بھی ان کو اتنا ایکسائٹیڈ نہیں کر سکا, یا اتنا ان کا دل نہیں بھر سکا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے صدر بننے پہ ایسی ایکسائٹمنٹ اور ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے ان کی بہت بڑی ترینہ کوئی اچیومنٹ ہو اور بڑا کوئی انہوں نے حسرت پوری کر لی ہو, تو وہ تو مبارک ہو. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے, صرف بدلہ لیں گے وہ.
اس میں کامیابی بھی ملے گی، اور ان کا بدلہ صرف مجھے جو میری اپنی جو ریڈنگ ہے وہ زرداری سے ہے، زرداری کو اتار کے رہیں گے کسی نہ کسی ذریعے، حکومتیں گرتی ہیں گریں، ایمرجنسیاں لگتی ہیں لگیں، جو مرضی ہو، جو مرضی ہو، جو مرضی ہو، آپ دشمن پھر کھل کے اپنے آپ کو بھانپ چکا ہے۔ یہ زرداری صاحب جو ملک ریاض کو ملے، اور ملک ریاض بھلا وعدہ معاف گواہ نہ بنے یا کچھ نہ بنے، ایسی باتیں ہیں یہ فضول، الٹا وہ بن جائے چیمپئن، یہ لوگوں کو دکھائیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بذات خود اس ٹائم اب نواز شریف صاحب بس اس انتظار میں ہے کہ جو ڈنگ لگا ہے اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، بس اس کی خاطر انہوں نے جو وائنڈ اپ ہوا۔ عمران خان سے بھی بات ہوئی تو عمران خان کو یہ نہیں کہیں گے کہ کیس کورٹس کے ذریعے سیٹیں واپس لے لو، یہ نہیں کہیں گے کہ کورٹ کے ذریعے واپس لو، کہیں گے سارا وائنڈ اپ کرو پھر دوبارہ کھیلتے ہیں۔